السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ دعوت دین میں انبیاء کا منہج اپنانا یہ عقل اور حکمت کے متقاضی ہے، یا عقل و حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اس موضوع کا آج چوتھے دن کا درس ہے۔ کل کے درس میں جو آخری نقطہ ہم نے جانا وہ یہ کہ لوگوں تک دعوت اللہ پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کا جو نقطۂ آغاز تھا، یا یہ کہا جائے کہ جن اصول و ضوابط پر انبیاء کی دعوت مشتمل ہے، اس کو اگر بہت مختصر انداز میں دیکھا جائے تو تین اہم اصول پر انبیاء کی دعوت مشتمل ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ اور اس کے بعد پھر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن کو اگر دیکھا جائے تو 5 اہم مضامین کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ توحید الوہیت کی اہمیت کیا ہے۔ توحید الوہیت یا توحید عبادت یہ دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ معنی یہ ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ تمام قسم کی عبادات کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس میں دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی ہستی بھی شریک اور ساجھی نہیں ہے، اور اسی کے لیے یعنی توحید عبادت ہی کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی۔ اس دنیا کا وجود اگر ہے تو اسی توحید الوہیت کے لیے ہے، بلکہ انسان کے وجود کا مقصد ہی توحید عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور یہی توحید عبادت تمام انبیاء کی دعوتوں کا نقطۂ آغاز تھا۔ جنگیں جو لڑی گئی اسی توحید الوہیت ہی کی وجہ سے لڑی گئی، ورنہ توحید ربوبیت کے قائل تو مشرکین بھی تھے۔ تو اصل جھگڑا تھا توحید الوہیت میں، اس لیے کہ توحید عبادت یعنی خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے بغیر کوئی عمل چاہے وہ کتنا بڑا ہو، کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، نیک کیوں نہ ہو، اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور شرک پر موت کی صورت میں نہ معافی ہے اور نہ ہی جہنم سے نجات ہے۔ تو اس سے خاص طور سے توحید الوہیت کی اہمیت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت کلمہ گو ہونے کے باوجود آج اسی توحید عبادت میں شرک کے اندر مبتلا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں توحید عبادت ان کی سب سے زیادہ خراب ہے، جس میں صرف جاہل عوام ہی نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ علماء کی فہرست میں شامل ہونے والے لوگ خود ہی اس شرک کو مزین کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اتنی بڑی جہالت ہے خاص طور سے اس دور میں۔ تو شیخ محترم نے یعنی شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ نے عام طور سے
तौहीद उबूदियत या तौहीद उलूहियत की पर जो मुश्तमिल जो अम्बिया की दावत थी, सबसे पहले उसकी अहमियत को इन्होंने उजागर किया और उसके बाद तकरीबन उलुल अज़्म पैगंबरों के दावतों का भी ज़िक्र इख्तिसार के साथ किया है। और ख़ास तौर से शेख लिखते हैं, कहते हैं कि तौहीद उलूहियत को अख्तियार करने का सबब क्या है कि मैंने ये किताब जब इस किताब को मुरतब किया तो मैंने ख़ास तौर से देखिए ना तौहीद रुबूबियत का ज़िक्र है और ना ही तौहीद अस्मा और सिफ़ात का ज़िक्र, इख्तिसार के साथ इन चीज़ों का ज़िक्र किया शेख ने। लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो दी और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर इन्होंने दलाइल को इकट्ठा किया वो तौहीद उलूहियत और तौहीद इबादत है। तो कहते हैं ख़ास तौर से मैंने इस किताब में अम्बिया की दावत का मनहज जब बयान करना हुआ तो मैंने ख़ास तौर से तौहीद उलूहियत के दलाइल को वाज़ेह किया और दो असबाब की वजह से मैंने इस मौजू को वाज़ेह करने की कोशिश की। कहते हैं पहला सबब यह है कि तौहीद उलूहियत ये तमाम अम्बिया के दावत का अहम सरमाया रहा है और ख़ास तौर से तौहीद उलूहियत की वजह से उम्मतें अपने अम्बिया से लड़ती रहीं, इसी तौहीद उलूहियत की वजह से। और उमूमी तौर से ये ऐसा मौजू है कि आज से लेकर के और क़यामत के सुबह तक इसी के ऊपर झगड़े होते रहे, तौहीद उलूहियत ही के ऊपर। और ख़ास तौर से तौहीद उलूहियत ही की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों के दर्जात को बुलंद करता है। जो जिस कदर मुवहिद होता है उसी कदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक महबूब बंदा होता है, जैसे कि अंबिया किराम। और कहते हैं दूसरी वजह यह है कि आज अक्सरियत जो है वो तौहीद उलूहियत के बाब में इन्हिराफ का शिकार है, यानी अलग रास्ते पर लोग चल रहे हैं। बात तौहीद की जाती है, अक़ीदे की जाती है, लेकिन अक़ीदे की जो असल जड़ है तौहीद इबादत, इस तौहीद इबादत के मामले में लोग गलती पर हैं। ख़ास तौर से लोग गलती पर हैं, कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जाहिल ही नहीं बल्कि वो लोग जो समाज और मुआशरे में सिक़ा और मोतबर समझे जाते हैं उनके अंदर भी इस ताल्लुक़ से बिगाड़ है, तौहीद इबादत के तई बिगाड़ है। कहते हैं कि सबसे पहले हम अंबिया किराम की जो दावत थी उनकी आम दावत को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा करेंगे कि अंबिया ने तौहीद इबादत या तौहीद उलूहियत के ऊपर कितना ज़ोर दिया है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर कौम में एक रसूल भेजा और जितने भी अंबिया आए सारे के सारे इस बात की दावत देते रहे कि एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत की बंदगी से अपने आप को बचाओ। इसी तरह से सूरह अंबिया आयत नंबर 25 अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे, जितने भी अंबिया आए, मैंने उन्हें वही की थी इस बात की कि वो लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि इबादत के लायक सिर्फ मैं हूँ, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया आयत नंबर 92 में बात फरमाई इन्ना हाज़िही उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, कि ये जो आपकी उम्मत है वो हकीकत में एक ही उम्मत है, एक ही उम्मत है। व अना रब्बुकुम फ़अबुदूनी, और मैं तुम सब का रब हूँ, लिहाजा तुम मेरी इबादत करो। और इस तरह से कई आयतें ख़ास तौर से इस ताल्लुक़ से मौजूद हैं। अल्लाह ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह और ने तकरीबन जो है कई मुफस्सिरीन के अक़वाल ज़िक्र किए। इमाम मुजाहिद हैं, सईद बिन जुबैर हैं, क़तादा हैं, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद वग़ैरह हैं रहमहुल्लाह। इन्ना हाज़िही उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, इस आयत के ज़िम्न में लिखते हैं कि इसका माना ये है कि तुम्हारा दीन एक ही दीन है, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम का जो दीन था वो एक ही दीन है। इसी तरह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तौहीद उलूहियत को वाज़ेह करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं इस आयत की खुसूसी तौर से।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں، سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب، زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں، اور خاص طور سے دعوت کے اعتبار سے تمام انبیاء ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے اللاتی بھائی ہیں، سارے کے سارے اللاتی بھائی ہیں، ایک سگا بھائی ہوتا، ایک اللاتی ہوتا، ایک اخیافی ہوتا۔ اللاتی کا معنی ہوتا ہے کہ جن کی مائیں مختلف ہوں باپ ایک ہو، یعنی باپ نے اگر کئی شادی کی بھی ہے تو الگ الگ ماؤں سے جو اولاد ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں اللاتی بھائی کہلائیں گے۔ تو تمام انبیاء کہتے ہیں تمام انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں، معنی یہ ہوا یعنی گویا کہ باپ ایک ہے، معنی یہ ہے اس کا کہ ایمان یعنی عقیدہ سارے کے سارے انبیاء کا ایک ہی تھا، باپ ایک مائیں الگ، اسی کو کہا جاتا ہے اللاتی بھائی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں، یعنی سب کا باپ ایک ہے۔ معنی یہ ہوا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے انبیاء کا دین ایک تھا، عقیدہ ایک تھا، لیکن شریعتیں مختلف تھیں، شریعتیں مختلف تھیں۔ جیسے اللاتی بھائی میں باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں مختلف ہوتی ہیں، ایسے ہی جو ہے عقیدہ ایک تھا، شریعتیں الگ مختلف تھیں۔ تو اسی بنیاد پر بتایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے جب عقیدے کی دعوت کی بات آئی تو سارے انبیاء عقیدے میں متحد تھے۔ ایسا نہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعوت کچھ اور، حضرت نوح کی دعوت کچھ اور، حضرت عیسیٰ کی دعوت کچھ اور، حضرت موسیٰ کی دعوت کچھ اور، نہیں۔ اور اسی لیے ایک آدمی غیر متعصب ہو کر کے واقعی اسلام کو اگر جاننا چاہتا ہے تو وہ غور کرے گا تو اس کو پتہ یہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جب ان کی دعوتوں پر غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر ایک کا زمانہ الگ، ہر ایک کی زبان الگ، ہر ایک کا تہذیب و تمدن الگ، دور الگ، لیکن دعوت جو دی جا رہی ہے دعوت ایک ہی ہے، سارے انبیاء کی پیغام ایک۔ تو زمانے کے اختلاف پائے جاتے ہیں، زبانیں مختلف ہیں، کہیں سریانی زبان ہے، کہیں عبرانی زبان ہے، کہیں اور کوئی زبان ہے، لیکن دعوت ساری زبانوں کی ایک۔ یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کلمہ سب کا ایک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سنسکرت میں پڑھ رہا ہو، کوئی کسی اور زبان میں پڑھ رہا ہو، اذان ایک۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ طریقے کچھ الگ کر لیے لوگوں نے، لیکن کہیں نہیں ہوا کہ اردو میں اذان ہو رہا ہو، انگریزی میں اذان ہو رہی ہو، تکبیر اور اقامت کسی اور زبان میں دی جا رہی ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام وہ تنہا دین ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اس پر عمل کرنے والے صحیح دین کے اوپر موجود ہے، وہ صحیح دین اپنے اصلی حالت میں موجود ہے، چہ جائے کہ بعض لوگوں نے اس کو الگ کرنے کی بہت ساری کوششیں کی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے جو ہے یہ اللاتی بھائی ہیں۔ عقیدے کی جب بات آئے گی تو حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ اگر ہم کو دیکھنے کو ملے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعوت دی وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی اپنی امت کے سامنے، وہی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی دعوت حضرت عیسیٰ کی ہے، وہی دعوت حضرت یوسف کی ہے، وہی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ شریعتیں الگ الگ ہیں لیکن دعوت سب کی عقیدے کے باب میں ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تمام پیغمبر، خاص طور سے اولو العزم پیغمبر جن کو قرآن نے کہا ہے، ان کی دعوتوں پر اگر غور کریں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 1,24,000 اگر مان لیا جائے کہ انبیاء کی تعداد ہے، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تمام پیغمبر جتنے بھی آئے، سارے کے سارے دعوت دین کے معاملے میں ایک ہی منہج پر قائم تھے، کسی کا طریقہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں تھا۔ سارے لوگوں کے دعوت دینے کا جو طریقہ تھا وہ ایک ہی تھا، جو پیغام تھا سارے لوگوں کا وہ ایک ہی تھا، الگ بالکل نہیں تھا، ان کی پکار ایک تھی۔ اس مقدس گروہ اور جماعت نے، یعنی انبیاء کی جماعتوں نے، آپ دیکھیں گے مختلف زمانوں، مختلف مکانوں اور مختلف فضاؤں اور مختلف نسلوں کی انسانیت تک انہوں نے جو پیغام پہنچایا وہ توحید ہی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ توحید کا منہج ہی وہ راستہ ہے جس پر دعوت اللہ کے لیے چلنا ضروری ہے، یعنی توحید اولین ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور ان کے سچے متبعین کے لیے فرض کیا تھا کہ یہی راستے پر تم کو چلنا، یہی چیز ہے۔ اس میں نہ تو تبدیلی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس راہ سے ہٹ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے شیخ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے ایک عمومی دلائل کی روشنی میں ہم یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء تھے، سارے کے سارے انبیاء کی دعوت جو تھی وہ عقیدے کے باب میں ایک تھی، الگ نہیں تھی، جدا نہیں تھی۔ اب جو ہے اس کے بعد بعض پیغمبروں کے دعوت کے نمونے شیخ نے پیش کیے ہیں۔ خاص طور سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض عظیم پیغمبروں کے تعلق سے خبر دی کہ انہوں نے اللہ کے مقرر کردہ اسی منہج پر چلتے ہوئے کس طرح اپنے قوم کا سامنا کیا، ان کے گمراہیوں کا مقابلہ کیا، اور ان کی دعوت میں مشکل ترین مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصول اور منہج سے انبیاء نہیں ہٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے لے کر کے آیت نمبر 72 تک، آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 72، وقت ملے تو تھوڑا سا اس کو پڑھ لیجیے۔ آیت نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے لے کر کے آیت نمبر 72، پوری تفصیل میں جائیں گے بہت دن لگے گا، تو میں صرف اشارہ کر دے رہا ہوں۔ آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 72 اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، پیغام یہ دیا کہ جا کر کے اپنی قوم سے آپ کہیے کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے لائق عبادت اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر اس توحید کو نہیں اپناؤ گے تو میں بڑے دن کے عذاب سے تمہارے اوپر ڈر رہا ہوں، خوف کھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ حضرت نوح علیہ السلام توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کے قوم کے جو سربراہ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں تو گمراہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ انا لنراک فی ضلال مبین، کھلی گمراہی پر تو چل رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی آدمی کہے تو گمراہ ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیا محسوس کریں گے؟ اور مثال، یہ صحیح بخاری رکھے ہوا ہے، کوئی شخص اٹھ کر کے بولے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گمراہ تھے۔ ایک آدمی جس کو ان کے تئیں عقیدت ہے اس کو کیسا محسوس ہوگا؟
ایسے ہی جو ہے انبیاء کرام اللہ کی دعوت پیش کر رہے ہیں، توحید پیش کر رہے ہیں، لیکن اس توحید کی دعوت پیش کرنے والے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو گمراہ ہو گیا، تو بھٹک گیا، تو بے دین ہو گیا، اس طرح کے جملے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو جہانوں کے رب کے جانب سے بھیجا گیا رسول۔ تو یعنی آپ کسی کو بتا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہا تو گمراہ ہے، بددین ہے، تیرے سے بات نہیں کرنی۔ کتنی دیر آپ ٹکیں گے اس کے ساتھ؟ آپ کہیں گے بھائی چھوڑو اس کو، اتنا بڑا جاہل ہے، سننے کو تیار نہیں ہے، راستہ بدلو، نکل لو ادھر سے۔ لیکن انبیاء نے غصہ نہیں کیا، ذمہ داری دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور نرمی کے لہجے میں جواب دے رہے ہیں، میں گمراہ نہیں، اللہ رب العالمین کے جانب سے بھیجا گیا پیغامبر ہوں، مجھے یہی پیغام دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ اُبلغکم رسالات ربی، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، اور میں اللہ کے جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ ایک نمونہ ہے، پوری آیت میں پڑھوں گا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور انبیاء کا ذکر ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ الگ الگ طریقے سے انبیاء نے ان کو جواب دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی وہی پیغام دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو ان کی قوم نے کہا تو بیوقوف آدمی ہے، تو ان کو کم عقل اور بیوقوف کہا جا رہا ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، نہ صرف بیوقوف ہے بلکہ تو جھوٹا ہے۔ بولیے ایک 40 سال کا آدمی کہتے ہیں کہ عقل داڑھ آ جاتی ہے۔ اپنے عزت کے تئیں ایک انسان اس عمر میں بڑا حساس ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں پہنچنے کے بعد اگر آپ سے کم عمر کا کوئی شخص یا آپ سے بڑے عمر کا اگر آپ کو کہے کہ تو جھوٹا ہے، تو بے عقل ہے، تو پاگل ہے، تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے، تو بتائیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہو، کتنا برا لگے گا۔ ایک آدمی آپ کو خالی جاہل بول دے، آپ کے جذبات کو کتنا ٹھیس پہنچتا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، ان کی قوم جو ہے انہیں اس طرح کے جملے ان کے لیے استعمال کر رہی ہے، تکذیب، جھٹلایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ کا فرماتے ہیں وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے ایسے انبیاء بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جتنے بھی انبیاء آئے اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں، ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے دعوت کی کہ آپ دعوت دو، اور ساتھ ساتھ میں تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان ہو کر کے اس دعوت سے دور مت بھاگیے، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے اکثر انبیاء کو جھٹلایا گیا، ان کے ساتھ مذاق کیا گیا، تمسخر کیا گیا، اور یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہے سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ خاص طور سے دوسرے کہیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنا رشتہ دار جن کے درمیان اور جن کے گودوں میں آپ پلے بڑھے ہیں، جن کے درمیان آپ کی پرورش ہوئی ہے، جو آپ کے اپنے، جن سے آپ کو امید ہے کہ کسی دوسرے کی جانب سے دی گئی ایذا پر وہ ہماری مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، ہمارا تعاون کریں گے، ہمارا بچاؤ کریں گے، ہماری حفاظت کریں گے، وہی لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں اور زبانی اعتبار سے
آپ کے اوपर طعن و تشنیع کریں تو ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی وہ تو وہی شخص جان سکتا ہے جو اس کا سامنا کرے۔ تو انبیاء کے ساتھ یہی ہوا، غیروں نے کہ جو کہا اپنوں نے بہت زیادہ ستایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، غیروں سے زیادہ اپنوں نے تنگ کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں دن بھر کا پورا کوڑا کرکٹ جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا جہاں جلتا تھا وہ پورا کا پورا کوڑا کرکٹ جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ اب آپ کا چولہا جلنے والا ہے، وہ پورا اٹھا کر کے اس انداز میں پھینکتے تھے کہ جا کر کے کبھی کبھی ہانڈی میں گر جایا کرتا تھا، پورا کوڑا کرکٹ آپ لے کر کے باہر آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے فلاں، یہ کیسا پڑوس پنا ہے، آپ لوگ تو ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا رشتہ داری یہی ہے؟ کیا ایک پڑوسی کو ایسے ہی ہونا چاہیے؟ تو اپنوں نے، غیروں نے تو ستایا ہی ستایا، لیکن اپنوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اماں عائشہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ غزوہ احد میں تو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت دن آپ کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں؟ کہا کہ تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے بڑی مصیبت میرے اوپر کچھ نہیں تھی۔ یہ بتانا ہی مقصود تھا کہ مکہ والوں نے اور مکہ کے اطراف کے لوگوں نے ہم کو سب سے زیادہ ستایا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ذکر فرمایا، کہا کہ مکہ میں جو ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہاں اسلام کی دعوت نہیں ہو پائے گی، میں نے کوشش کی، پھر وہاں سے نکلا کہ بھائی باہر جائیں گے اور شہر میں جائیں گے، وہاں کوشش کریں گے اللہ کا پیغام پہنچانے کا، ممکن ہے کوئی سن لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں طائف گیا اور ابن عبد یا لیل بن عبد جو بھی نام تھا طائف کے سرداروں کا، کہتے ہیں کہ ان کے سامنے جب میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو میری پرواہ ہی نہیں انہوں نے کی، میرے بات کے کوئی جواب نہیں دیا۔ مطلب ایک ہوتا ہے کچھ رسپانس دینا، کوئی رسپانس نہیں، سن لیا، نہ ہاں کہا نہ ہوں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ اگر ہم کچھ نہیں کہیں گے، اگر آپ نبی ہو تو آپ کو جھٹلا نہیں سکتے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو منہ لگائیں۔ اس طرح کا جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں۔ اور وہیں پر بس نہیں ہوا، کہتے ہیں کہ میں واپس پلٹا، غمزدہ تھا، انہوں نے پیچھے لگا دیا اوباشوں کو، آپ کو پتھر مار رہے ہیں، وہاں سے چلے، زخمی ہو چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا خون بہہ کر کے آپ کے جوتے میں جم گیا تھا، سر پر بدن پر اتنے پتھر مارے تھے ان لوگ، یعنی تقریباً 45-50 سال کی ایج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بوڑھا آدمی، اس بوڑھے آدمی کو ایسا ستایا جا رہا ہے۔ اور پھر قرن ثعالب میں پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے وہاں پہ تھوڑی دیر رکے، آرام کیا، تھوڑا افاقہ ہوا، تو آپ کہتے ہیں کہ فیضا فیہا جبریل فنادانی، میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین میرے سامنے کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طائف والوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے نا، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے وہ جواب سنا ہے ان کو، تو قد بعث الیک ملک الجبال، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا ہے آپ کے پاس، لتأمرہ بما شئت فیہم، ان کے بارے میں آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں، یہ فرشتہ موجود ہے، جو حکم دو گے آج مانے گا آپ کی، یہ کھڑے ہوا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ فنادانی ملکل جبال، پہاڑوں کے اوپر جو فرشتے معمور ہوتے ہیں اس فرشتے نے مجھے پکارا اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک فیما شئت ان شئت، آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں طائف والوں کے تئیں آپ بتا دیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں ان اطبق علیہم الاخبشین، کہتے ہیں یہ جس درے کے درمیان، درہ کہتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی سپاٹ زمین ہوتی ہے اس پر کچھ لوگ بسے ہوتے ہیں، تو پہاڑوں کے درمیان وہ گھرا رہتا ہے، تو کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں اور آپ کہہ دیں آپ کی تکلیف اور آپ کی پریشانی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھی بھیجا اور مجھے بھی بھیجا ہوا ہے، بس آپ بولیے خالی، یہ جو پہاڑ ہے دونوں ہم ملا دیں گے اس کو، تو کیا ہو جائے گا، چٹنی بن جائے گی، ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، کہتے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ آئے، لیکن آج میری بات نہیں سن رہے، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو خالص ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، جو پیغام میں لے کر کے گیا تھا یہ نہیں قبول کرتے، ان کی نسلیں ضرور قبول کریں گے۔ یہ ہے ایک دائی کی امید جو پہلے اصول میں بتایا گیا تھا، 7واں اصول تھا ایک دائی کو کبھی امید ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے راستے پیدا کرے گا، راستے ہموار کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس راہ میں ایک عظیم صبر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، بردباری کے مظاہرے کی ضرورت ہے، خاص طور سے یہ حدیث جو بتا رہی ہے کہ ان ظالموں کو چھوڑ دینے، مہلت دینے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا، کیوں یہ بچ جائے، اس لیے کہ ایک نبی اپنے امت کے تئیں بڑا شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، تو ایک دائی کو جس کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کے اوپر اپنا روب نہیں جمانا ہے، اس کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل میں ہونی چاہیے، سدھر جائے تو اچھا رہے، صحیح راستے پر آ جائیں اچھا رہے، صحیح منہج پر آ جائیں اچھا رہے۔ تو وہ شروع میں کہا گیا کہ اخلاص ہونی چاہیے، اخلاص کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے فائدے کی مت سوچو، سامنے والے کے فائدے کی سوچو، اس کا فائدہ ہو جائے، غلط منہج پہ ہے، غلط عقیدے پر ہے، بدعات میں ہے، خرافات کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے، راہ راست پر لا لے، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اور خاص طور سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں توحید پر آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا عظیم مشن ہے، اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی، ایک کتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے نہ صرف جبرائیل کو بھیجا، یعنی پہاڑوں پر معمور فرشتے کو بھیج دیا، اختیار دے دیا، آج ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ پھر تو وہی نہیں جس سے ہماری دشمنی ہوتی تو اس کو بھی اڑا دیتے۔ تو یہ ایک عظیم مشن ہے، یہ صرف وہی جان سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی توحید کا مزہ چکھ لے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے دعوت توحید، اور جو خاص طور سے توحید کی اہمیت سے واقف ہو۔ اسی لیے انبیاء جتنی بھی مصیبتیں اور تکلیفیں اس راستے میں آتی تھی صبر کر جاتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طریقے سے انہیں بنایا تھا کہ وہ جو کچھ کہتے تھے، یعنی جب دعوت دیتے تھے اور دعوت پر لوگوں کا جو جواب ہوا کرتا تھا، یہ یقیناً میدان جنگ میں جنگ کرنے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ اگر تیر لگ جائے، کہیں تلوار لگ جائے
आदमी मरहम लगाए ठीक हो जाए, कुछ दिन पट्टी बांधी जख्म भर जाता, लेकिन जबान से लगाया गया जख्म भरता नहीं, ये बाकी रहता। तो अंबिया का जो मामला था कि यानी कौमों ने क्या क्या जवाब दिया और क्या क्या कहा है, और ख़ास तौर से आप देखें कि इसी वजह से कितने सहाबा शहीद हुए, इसी तौहीद की वजह से मारे गए ना, शहीद किए गए। जंग उहुद में 70 से ज़्यादा सहाबे कराम शहीद हुए। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है, कफन के लिए कपड़ा भी मैसर नहीं आता है, और हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके सर को फोड़ दिया गया, दांत टूट गए उनके। और ऐसे कितने आप देखेंगे कि ना सिर्फ यही बल्कि सहाबे कराम को मुनाफिकीन की जानिब से कितनी ज़्यादा अज़ियतें सहनी पड़ी। कोई ऐसा मौका उन्होंने नहीं छोड़ा जहां मुसलमानों को, इस्लाम को तकलीफ़ पहुंचा सकते थे, तो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, उससे भरपूर फ़ायदा उठाया मुनाफिकीन ने ख़ास तौर से। मक्की ज़िंदगी में मुसलमानों ने जो मुसीबतें उठाई हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन यानी बद्र की जंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो है फरामोश कर गए। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सबसे बड़ी मुसीबत का सवाल हुआ तो आपने ताइफ का तज़किरा किया। ग़ज़वे बद्र में भी शहादत हुई थी, ग़ज़वे उहुद में शहादत हुई, और जंगें हुई उसमें शहादतें हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ी तकलीफ़ का जिक्र किया वो ताइफ का। कोई पनाह देने को तैयार नहीं था अल्लाह के नबी वसल्लम, जब वहाँ से वापस हुए थे तो बहुत ज़्यादा सख्त था, इसलिए कि आपको जिस हकारत और ठट्ठा का और मजाक का सामना करना पड़ा था, वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक अल्लाह के नबी वसल्लम भूल नहीं पाए। इसलिए अम्मा आयशा ने जब पूछा तो आपने जो है ताइफ का जिक्र किया, और आपने खुद फरमाया कि अशद्दुन्नास बलाअन अल-अंबिया, याद रखो सबसे ज़्यादा अगर आजमाइश की जाती है तो अंबिया की जाती है, सुम्मल अमसल फल अमसल, और उसके बाद फिर जो जैसा नेक होता है वैसा होता है। तो पता ये चला कि दावत इल्लाह में पैगंबरों के मनहज पर चलना ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता है। तो ख़ास तौर से पता ये चला कि तौहीद की कितनी बड़ी अहमियत है, और ख़ास तौर से अंबिया ने जो मनहज अपनाया है दावत तौहीद के मामले में, ख़ास तौर से तौहीद इबादत के मामले में, आज लोग उसको फरामोश कर चुके हैं, समझते ही नहीं हैं। तो शेख कहते हैं कि मौजू में ख़ास तौर से मैंने तौहीद उलूहियत को वाज़ेह तौर से जो ज़िक्र किया इस किताब में, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अंबिया की क़ुरबानियाँ हमें फरामोश नहीं करना चाहिए, कि अंबिया किराम ने इस दावत में जितनी क़ुरबानी दी है ख़ास तौर से, और आज उसी क़ुरबानी को फरामोश करके आज उम्मत तौहीद इबादत के तई जो मुसीबतें अंबिया ने उठाई उसको फरामोश कर दी, भूल गए, और आज सबसे ज़्यादा ख़राबी इसी के अंदर। तो ये चंद नमूने मैंने आपके सामने रखे, और इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह फिर आगे बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सबको सही समझ और सही तरीके से अमल की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।